معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البینہ پڑھنے والے ہیں، جس کی جوڑا سورہ القدر گزر چکی ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے اور اس میں واضح فرمایا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کون تھے؟ مکہ کے جو مشرک تھے، اور اہل کتاب جو یہودی اور عیسائی یعنی نصارہ وغیرہ تھے، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی ہم سے پہلے، یعنی بنو اسماعیل سے پہلے۔ تو دونوں نے گاٹھ جوڑ کر کے اس وقت قرآن کی تکذیب کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی ان دونوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ قرآن کے باب میں انہیں کوئی واقعی شبہ ہے، بلکہ ان کا سبب محض ان کا تکبر ہے۔ وہ ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی کھلی ہوئی نشانی دکھا دی جائے تو اس کو مان لیں گے، لیکن یہ محض ان کا فریب ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کو قائل کرنے والا نہیں بن سکتا۔ یہ اس کو دیکھ کر بھی اپنے تکبر پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بات ہی بنا لیں گے۔ اہل کتاب آج مشرکین کی پشت پناہی اور قرآن کی تکذیب کے لیے ان کو جو اعتراضات القاء کر رہے ہیں، اگر اپنی تاریخ کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھیں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جس طرح کے معجزے کا مطالبہ وہ آج کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی قسم کے معجزوں کا مطالبہ ان کے پچھلے پیش روؤں نے بھی اپنے زمانے میں اپنے پیغمبروں سے کیا۔ وہ ان کو دکھا بھی دیے گئے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کا تیا پینچا کر کے رکھ دیا۔ ایمان لانے کے لیے اصل چیز اللہ کی خشیت ہے۔ جن کے اندر یہ خشیت موجود ہے وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، رہے وہ جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، خواہ انہیں کتنی ہی بڑی نشانیاں کیوں نہ دکھا دی جائیں۔ یہ مکی صورت ہے، بعض کے نزدیک کہ یہ مدنی ہے، تو اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جو مکہ کے قریش تھے کافر، وہ انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا نصارہ یعنی یہود کے ساتھ۔ پھر وہ یہود ان کو سوالات دیتے تھے کہ یہ جا کے سوالات کریں، اپنے نبی سے پوچھیں، اس طرح یعنی یہ ہے مکہ میں نازل ہوئی، لیکن دونوں پی ڈی ایم جو بن گئی تھی، تو ان لوگوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوالات کیے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے لیے آسمان سے کوئی اور کتاب لے کر آؤ اور جو سیدھی ہمارے سامنے آسمان سے نازل ہو۔ یہ بات انہوں نے سورۃ نساء میں اللہ نے بتائی ہے کہ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 153 ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابوں کہ آپ نازل کریں ان پر کتاب، من السماء آسمان سے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یعنی اس میں کیا مذائقہ ہے؟ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوال کر ڈالے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھاؤ۔ فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم، اللہ فرماتے ہیں انہیں پکے لیا ایک کڑاک، ایک دھماکے نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، فعفونا عن ذلک، ہم نے ان کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا، وآتینا موسیٰ سلطان مبینہ، ہم نے موسیٰ کو کلم کھلا غلبہ دلائل عطا کیے۔ اچھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا اور ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور دیکھو زیادتی نہ کرنا ہفتے کے دن۔ ہم نے اس بارے میں ان سے پکا وعدہ لیا تھا، بس انہوں نے ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے، ان کے اللہ کی آیت کے کفر کرنے کے سبب، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر قصور کے، اور ان کے اس طرح کہ ہمارے دلوں پر پردے لگ چکے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے بار بار کفر کی وجہ سے مہر لگا دی تھی ان پر، بس یہ نہیں ایمان لاتے تھے، بہت ہی کم۔ ان کے کفر اور ان کے اس طرح کہنے سے، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے، اور یہ کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے مسیح کو قتل کیا جو مریم کا بیٹا اور اللہ کا رسول تھا، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہ کیا تھا، نہ ہی سولی پر لٹکایا تھا، لیکن معاملہ ان پر شک میں ڈال دیا گیا تھا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس بارے میں، وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں ہے، یہ صرف اٹکلوں پیچوں سے کام لیتے ہیں۔ یقیناً یہ اس کو قتل نہیں کر سکے تھے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب جو اصل بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس سے ایمان لانا ہوگا بے ہی اس قرآن کے اوپر، قبل موت ہی،
اپنی موت سے پہلے، اپنے مرنے سے پہلے، اس وقت کے جو موجودہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو انذار ہو چکا تھا، اس وقت کے جو اہل کتاب تھے، جو موجود تھے، جو مخاطب تھے، اللہ فرماتے ہیں ان اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر اس سے ایمان لانا ہوگا اس کتاب پر اپنی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدہ، یہ قرآن ان کے اوپر گواہ بن جائے گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے لیے آسمان سے اور قرآن لے کر آؤ۔ تو چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورۃ البینہ، بینہ کا مطلب ہے واضح، کھول دینا، بالکل کلیئر کر دینا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ہی رحمان الرحیم، جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یکن الذین کافروا من اہل الکتاب، نہیں تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مکہ کے مشرکین میں سے، منفقین، باز آنے والے، حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح ہدایت، واضح روشنی، واضح معجزے نہ آ جائیں۔ رسول من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے رسول آئے، یتلو صحف مطہرہ، جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جس میں ہمیشہ رہنے والے مضامین ہوں۔ وما تفرق الذین، اور نہیں فرقوں میں بٹے، الذین اوتوا الکتاب، مگر وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح ہدایت، واضح روشنی بھی آ چکی تھی۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا اس کتاب میں مگر اس بات کا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خاص اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِکَ دین القیمہ، یہ ہے ہمیشہ رہنے والا دین۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، یعنی اس قرآن کا انکار کر دیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی ہیں بدترین مخلوق۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہیں بہترین مخلوق۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، جنت عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیش اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ یہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہوگا جو اپنے رب سے ڈرتا ہوگا، اپنے رب کی خشیت اختیار کرتا ہوگا۔ تو اب اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمے کے بعد پھر ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا ہے وہ اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کی خواہش کے مطابق واضح نشانی ان کے پاس آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا پیغمبر جو چھوتے اور راگ تلاوت کرتا ہوا آسمان سے اترے، جن میں ان کے لیے صاف ہدایتیں لکھی ہوئی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب اس طرح کی واضح نشانی اپنے پاس آ جانے کے بعد ہی تفرقوں میں پڑے۔ ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، پوری یکسوئی کے ساتھ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی سیدھی ملت کا دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے اس ہٹھ دھرمی کے ساتھ قرآن کا انکار کر دیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہی بدترین خلائق ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی بہترین مخلوق ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس عبد کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ صلہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین اور اہل کتاب اپنے شرک سے باز آنے والے نہیں تھے۔ یہ لفظ قرآن میں اس طریقے سے آتا ہے تو مشرکین قریش کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اس سے دنیا کے تمام مشرکین مراد نہیں ہو جاتے۔ اس طرح اہل کتاب بھی اس میں شامل نہیں ہوتے اگرچہ وہ شرک کرتے رہے ہوں۔ یعنی وہ مکہ کے کافر کہتے تھے اِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کافرون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ شرک کے اوپر گواہی دیتے تھے۔ اس طرح جو شرک کے اوپر گواہی دیتا ہے اس کے زمرے میں اس وقت کے مشرک آتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں
اور اہل کتاب اور مشرکین میں سے صرف وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اندھے بہرے ہو کر قرآن کا انکار کر دیا۔ ان میں سے وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے مگر حق طلبی کے جذبے سے بات سنتے رہے، وہ مراد نہیں ہے۔ لفظ قرآن الذین کافروا کا مفعول ہے۔ یعنی اب آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا یعنی فیہا کتب قیمہ، جس میں ہمیشہ رہنے والے مضامین ہوں، ہمیشہ رہنے والی ہدایتیں ہوں، یعنی ایمان لانے کے لیے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پیغمبر اور یہ قرآن نہیں بلکہ ان کی جگہ ایک اور فرستادہ آنا چاہیے جس کے پاس ایسے اوراق ہوں جنہیں اس سے پہلے کسی جن اور بشر نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ انہیں تلاوت کرتا ہوا اترے۔ اس میں الواح یعنی تختیاں تورات کی طرح چند متعین احکام ہمارے لیے لکھے ہوئے ہوں۔ قرآن میں جس طرح کی غیر متعلق باتیں سنائی جا رہی ہیں وہ ہم نہیں سننا چاہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اور فرقوں میں نہیں بٹے مگر وہ لوگ جنہیں دی گئی تھی کتاب، یعنی اہل کتاب ہی فرقوں میں بٹے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد۔ اس سے مراد الواح تورات ہیں جنہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جبل طور سے غیر معمولی معجزات کے جلوے میں لے کر اترے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ جب صدیوں پہلے اسی طریقے سے انہیں دی گئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ وفاداری کا حق انہوں نے یوں ادا کیا کہ سامری کی شرارت سے متاثر ہو کر بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ یہ تمام انتشار اور اختلاف ان کے اندر دیکھتے ہو اسی واضح نشانی کے باوجود پیدا ہوا ہے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں یعنی انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، خاص اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وذالک دین القیمہ، یہ ہے ہمیشہ رہنے والا دین۔ اب سیدھی ملت سے ملت ابراہیم مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہی صاف ہدایتیں ہیں جو حضرت ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاخوں کو ان کے جد امجد کی وراثت کے طور پر منتقل ہوئی تھیں۔ تورات میں بھی انہی کی تعلیم دی گئی ہے، اب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ بھی انہی کی تلقین کر رہا ہے۔ یہ کس ہدایت کے منتظر ہیں اور یہ کس طرح کے احکام چاہتے ہیں؟ خدا کا دین تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے، لیکن ان میں کون سی چیز ہے جس پر یہ قائم رہے ہیں؟ جس تفرقے میں یہ پڑے ہوئے ہیں اس کی بدولت ان میں سے ایک ایک چیز انہوں نے ضائع کر دی۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا حکم دیا گیا تھا، وہ اللہ ہی کی بندگی کریں، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کر کے بالکل یکسو ہو کر، لیکن انہوں نے دین کی یہ بنیادی تعلیم برباد کر دی۔ اپنے پیغمبر کے موجودگی میں انہوں نے ایک بچڑے کی پرستش کی، عزیر کو ابن اللہ اور اپنے علماء اور فقہ کو ارباب من دون اللہ بنا لیا، جادو اور اعمال سفلیہ اختیار کر لیے، یہاں تک کہ دوسری قوموں کے بتوں کی بھی پوجا کی جس پر ان کے نبیوں نے نہایت درد انگیز الفاظ میں نوحہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بالکل ہی ضائع کر دی، یہاں تک کہ تورات میں ان کا ذکر بھی باقی نہیں رہا۔ تورات میں قربانی کا ذکر آتا ہے لیکن نماز کا ذکر بمنزلہ صفر ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہوا، رسمی طور پر تو وہ باقی رہی لیکن اس کے اصلی حقدار فقراء اور غربا کی جگہ بنی لاوی کے علماء اور فقہ بن گئے، اور ان کے علماء اور فقہ کی خست و بخالت کا جو حال رہا اس کا اندازہ کرنا ہو تو انجیلوں اور دوسرے نبیوں کی صحیفوں میں ان کی زبردستی کی جو تصویر کھینچی گئی ہے یعنی اس کو ملاحظہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، یعنی آپ کو دین حنیفہ کی طرف قائم کر لو، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اس طریقے پر، اس فطرت پر جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ اپنی تخلیق میں تبدیلی نہیں کرتا۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے ہمیشہ رہنے والا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مت ہو جو مشرکین میں سے۔ من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے تفرقے کر ڈالا اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر ہی مگن ہے، اسی پر ہی خوش ہے، یعنی انہوں نے جھانکنے اور دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس دین پر آباء و اجداد چھوڑ کے گئے وہ اسی پر ہی مگن ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں سورہ بینہ کی آیت نمبر 6 میں ان الذین کافروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں سے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی ہیں بدترین مخلوق۔ یعنی ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے اہل کتاب کا یہ بھی زوم نظر رہنا چاہیے کہ انہیں اگر دوزخ سے سابقہ پڑا تو وہ کہتے تھے ہم چند دن ہی یعنی اس دوزخ میں رہیں گے، وہ خدا کی چہیتی امت ہیں، ہمیشہ جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان مغروروں کے پندار پر ضرب لگائی جو ایمان لانے کے لیے صحیفوں کے براہ راست اترنے کی شرط لگاتے، پیغمبر کا استخفاف کرتے، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے، ان پر پھبتیاں چست کرتے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ ہیں بہترین مخلوق۔ یہ اللہ کے ان بندوں کی سرفرازی کا بیان ہے جو اس زمانے میں قریش کے ان پھبتیوں کا ہدف بنے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے مغروروں نے جو مطالبات کیے ہیں انہوں نے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا بلکہ ایمان قبول کیا اور پورے شرح صدر کے ساتھ عمل صالح کی راہ اختیار کر لی، چنانچہ وہ بہترین خلائق ہیں۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں انسان کی قدر و قیمت مال اور اسباب، خاندان، حسب اور نسب سے نہیں بلکہ اس کے عقلی اور اخلاقی اوصاف سے ہے۔ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہیں اللہ کے نزدیک وہی اشراف اور سادات ہیں، اگرچہ وہ روم یا حبش کے غلام ہی کیوں نہ ہوں، اور جو ان اوصاف سے محروم ہیں وہ اللہ کے نزدیک ارذل مخلوق ہیں، خلائق ہیں، اگرچہ وہ قریشی اور ہاشمی اور سردار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئی، یہ اس کے لیے ہوگا جو خشیت رکھتا ہوگا، یعنی حق کو ماننے کے لیے حقائق کو آنکھوں سے دیکھنے پر انہوں نے اصرار نہیں کیا بلکہ علم و عقل سے بات کو سمجھا اور محض اسی بنیاد پر اپنے